بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير وقراءة ما لا يحفظه من مصحف وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه في إمامه ومتابعة امامہ مرفوع کیوں ہے؟ فاعل شاباش. ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة سلبية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداه نائما صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر پچھو ذرا. اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو تکبیر انتقال کی نیت کے ساتھ صلاۃ اخری کے لیے اپنی نماز کا غیر باوجہ حاصل کرنے اس کے کہ جس کی نیت کی اس نے اور نکل جانا اس کا اس نماز سے کہ تھا اس میں. مثال دی ہے جیسے منفرد جب اس نے نیت کر لی اقتدا کی تو پہلی ختم ہو گئی، اور اس کا عکس مثل اس کے جو منتقل ہو گیا تکبیر کے ساتھ ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف یا فرض سے نفل کی طرف، او عکس اس کا بے نیت ہی نیت کر کے. جی اچھا جی یہ پڑھ لے سن. اور اشارہ کیا ہم نے طرف اس بات کے کہ وہ اگر تکبیر کہے ارادہ کرے یا کہنا بھی غیر و صلاۃ اخری دوسری نماز بے سنیں پاویں حقیقتاً پاویں حکمن تاں وہ پہلی ختم ہوئے گی تو دوسری شروع ہوئے گی. اشارہ کیا ہم نے اس بات کی طرف او اشارہ تھلے اے بے قولی اخری او لصلاۃ اخری دوسرے دی نیت کرے دوسرے دی. ایتھوں اشارہ کیا ہم نے اس بات کی طرف اگر تکبیر کہی طیب نے ارادہ کیا استناف نئے سرے سے استناف عین اسی کا کہ طیب اس میں ہے بغیر تلفظ کے نیت کے ساتھ. منہ چو بولیا کچھ نہیں بولیے تو پھر تو بولنے نال فاسد ہے نا. تلفظ نہیں کیتا نیت دا صرف اسے دی نیت دوبارہ کیتی جیڑی شروع سی. دو رکعتاں پڑھ لیاں نے تے اٹھ کے تکبیر پڑھی ہے تے نیت کیتی میں دوبارہ شروع کروں مت منہ نال بولیا نہیں تے لا یفسدو ایک کام اس پچھلی کو فاسد نہیں کرے گا. وہ چلدی پئی ہے وہ چلدی پئی ہے مگر یہ کہ ہو مسبوق. کیا ہو مسبوق تھا نا مسبوق جی. تو اب یہ اٹھ کر نا نیت کرے کہ اب میں پھر پڑھتا ہوں اب یہ نہیں ہو جائے گی اس لیے کہ پہلی ابتدا میں تھی اب انفراد ہے حکمن دو نمازیں ہوں گی حکمن سمجھیو تو یہ نہیں ہو جائے گی اگر مسبوق ہوگا تو بھی اٹھ کر پڑھی ہے نا شک پے گا مولوی ٹھیک ہے نہیں سن تے اون دے وچوں ایک تو بھی تروڑ کے نویں اٹھے تے اللہ ہاتھ اتا کھڑے کرنے فرض نے چلو ٹھیک ہے انہیں اللہ اکبر کیتی تے نیت کیتی بھی میں دوبارہ پڑھدا تے مولوی جی نویں شروع یہ چونکہ حکمت دو نے ایک اقتداء والی تے ایک انفراد والی.
باوجہ اختلاف حکم منفرد کے اور مسبوق کے. جی باوجہ اچھا اور نال شرح پڑھی انہوں پھر جو کہ نکے نکے مسئلے او من غیر تلفظ بن نیت پیچھے ہے نا مسئلہ وہ اشارنا تو آگا نا بکو اخرى. بہرحال اگر تلفظ کر دیا نیت کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گی ما صلی ولا یجتازع بہ اور نہیں کافی وہ کیونکہ گل کر دیتی ہے کہ کر دیتی گل کر دیتی. اچھا جی الاختلاف حکم المنفرد دھیان کرو بھائی میرے یاروں اختلاف دی ایک صورت بیان کر دیں جے. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اقتدا بالمسبوق نہیں صحیح جی ان دی کوئی آ کے اقتدا کرے تو اے اور منفرد کے ساتھ صحیح ہے. قالوا فی الشرع اور یہ بات داخل ہے اختلاف میں اس لیے کہ مراد اس سے جیسا کہ گزر گیا اختلاف ہے اگرچہ من وجہ ہو کہ پہلے پیچھے من وجہ آئی سی بے اقتدا والی نماز ہو رہے تے جڑی کلیں اگرچہ وہی زور ہے لیکن حکمن علیحدہ علیحدہ. اچھا جی واپس چلو بھائی ذرا مسئلے اوکھے جی. اور جب نہ فاسد ہو مامدا اے جڑی انہیں این اسے دی نیت کر لے دوبارہ وہ فاسد کو نہیں نہ ہوئے. اور جب نہ فاسد ہو کیڑی وہ جو گزر گئی ہے تو لازم ہے اس کو بیٹھنا اس پر جو اس کی نماز کا آخر ہے اس کے ساتھ. اے مولوی جی دو تو بعد نیت کر رہے ہیں اس سے زور دی کہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو تروڑی نہیں صرف ارادہ کیتا ہے اللہ اکبر آکھیے تو وہی ہے کیے بدلی نہیں. ہوں یہ بھی کہ یہ اپنے تائیں اگاں جا رہے ہیں بھی 4 پڑھنیاں نے ہوں 2 پہلے پڑھیاں نے 2 اگاں پڑھنیاں نے 2 تو بعد جڑا قاعدہ ہونا ہے 4 تو بعد والا ہے اے فرض ہے. جب نہ فاسد و مامدا تو لازم ہے اس کو بیٹھنا اس رکعت پر جو وہ آخر ہے اس کی نماز کا اس کے ساتھ. سمجھ گئے ہو؟ پس اگر ترک کر دیا اس کو آمدن اس زن پر علا ما ظنہ اس پر کہ زن کیا اس نے کیڑا کہ میں تو نمی پڑھ رہا تو پھر باطلت صلاۃ ہو یہ ساری باطل ہو جائے دی کیونکہ جان کے فرض چھڑ دیتا ہے جان کے فرض چھڑو تے سمجھ آئے گا جو مسئلہ کہ کونی بابے ہو بھئی 2 پڑھ کے تو نے نیت کی تھی میں اگر نمی پڑھوں گا تو ہے ہوئی تے 2 اور پڑھیاں تو کنیاں ہو گئی ہیں آمدن قادہ نہیں کیتا جی آمدن قادہ نہیں کیتا تے فاسد ہو جائے گی ختم ہو گئی. اور اچھا جی اور نہیں فاسد کرے گا اس کو جلوس اس کے آخر میں کہ زن کیا اس نے اس بات کا کہ اس نے شروع کیا اس کے ساتھ. او وَإِذَا لَمْ يُفْسِدْ مَامَدَا بِفَتِّ الْيَا لَمْ يَفْسُدْ اور مامدا فاعل ہے یہ مرتبط ہے بقول پیچھے نہیں ہے لا یفسد اس کے ساتھ تعلق ہے. آخر صلاته به جار مجرور متعلق ہے آخر کے ساتھ یعنی انما سارا آخراً یہ ہو گیا آخر بے واسطہ تے کونی ہی مدمومن الی ما مدا بھی جتھوں نے نمی شروع کیتی ہے تو پچھلا نال ملانا ہے تو ہوں یہ ہوں آخر بن گیا تو لہٰذا اعتقادہ کی یہ لازم ہے جی سن دے ہو اے شاباش ہے جی. اور نہیں فاسد کرے گا اس کو بیٹھنا اس کے آخر میں کہ زن کیا اس نے کہ اس نے افتتاح کیا اس کے ساتھ. اب یہ جو اس نے اپنے زن میں آگے جا رہا ہے نا
آگے تو جا کر ادا کرے گا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، بشرطے کہ پہلا کر لے، جہاں وہ آخری بنتا ہے وہ کر لے، تو آگے وہ جو ہے نفل بن جائیں گے یا جو بھی بنے گا جی۔ وفی ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے نماز دی گل کی تیش، نماز دی توجہ کرے جے، اس میں اشارہ ہے، وفی دا مطلب ہی اے من حیثو ان المتن قید بالصلاۃ، او متن موٹا بے فاسد کر دیتا ہے نماز کو، تکبیر بے نیت الانتقال لصلاۃ اخری غیر صلاۃ، اے جڑا متن ہے اے اس میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ روزے دار ان قضائے فرض، روزے دار اگر نیت کرے آپ نے شروع کی اس میں، شروع فی غیر ہی تو لا یضرہ، ایک بندے نے قضا روزہ دی نیت کر کے شروع کر لے روزہ تے صبح صادق تو بعد زوال شمس تو پہلے وہ نیت جائز ہوندی ہے، 8-9 بجے نیت کیتی اے او نہیں میں فلانا روزہ رکھوں گا، تو اے جڑا رکھیا ہے اے یہ بدلنا کوئی نہیں ہے، جڑا بدلنا نہیں، اے اشارہ اے وے کہ نماز بدل جاندی ہے، روزہ نہیں بدلدا۔ سنے ہی او ویکھو ان قضاء فرد، مولوی جی دھیان کریں جے، بعض مثال دی ہے قضاء کے ساتھ نہ کہ ادا کے ساتھ، ایک قضاء فرض آکھے ادائے فرض کیوں نہیں آکھیا؟ اس لیے کہ ادا وقت اس کا معیار ہے، اس کے لیے نہیں گنجائش رکھتا غیر اس کا، وہ وقت اس کے غیر کی گنجائش، اس لیے اتنے نیتاں دا اعتبار ہی نہیں ہوتا، جڑا ہے وہی ہے۔ اور بسا اوقات کہا گیا کہ ماض نہیں صحیح، اس میں اس کا غیر بوجہ ہونے اس کے معیار، پس فرض کیا مثال کو قضا میں تاکہ متعین ہو جائے یہ بات کہ انتقال کی نیت لا تو تبرو، باوجہ نہ اعتبار کرنے شارع کے اس کا، نہ واسطے وجہ مذکور کے ادا میں تو وقت معیار ہے، سارے دا وقت معیار یہ اصل ہے کہ جب ایک قضا کی نیت کر لی ہے نا تو چونکہ وقت اس کے لیے معیار ہے سارا، تو اب انتقال کرنا چاہے تو انتقال نہیں کر سکتا، انتقال یہ جڑا روزہ نیت کیتی ہے نا 9 بجے نیت بدلا دے تو بدلے دا نہیں بلکہ اے مطلب جی واپس چلو جی۔ پھر مقید کیا، اے جڑی ساریاں صورتیں نہیں پیچھے آئیاں کہ نماز اس طرح کرے گا تو فاسد ہو جائے گی، اے جڑے نماز دے متعلق بے نماز وچ اے کیتا، پھر مقید کیا ہے نماز کے بطلان کو، ان میں کہ ذکر کیا ہے ان صورتوں کو جی، بے ما اس صورت کے ساتھ جب کہ حاصل ہو کوئی ایک ان صور مذکورہ سے جلوس اخیر مقدار تشہد سے پہلے، اے جڑے مفسدات آئے نا اے مقدار تشہد جلوس تو پہلے ہون تو پھر کی ہو جائے گی، پس باطل ہو جائے گی نماز بالاتفاق تنہ بزرگاں دے نزدیک، چونکہ فرض نہیں پورا جو ہویا، سن دے ہو اور ویکن فی ما ذاکرہو اے من جمیل مسائل متقدمہ، او سارے بے اے نماز بالاتفاق فاسد ہوئے دی جدوں اے مفسد عارضون کدوں قدرے پہلے جی، قبل الجلوس الاخیر مراد سے وہ جو واقع ہو نماز کے آخر میں، ویسے اخیر ہوندا ہے اس تو پہلے بھی کو ہوئے تے اے تا 3 رکعتاں تے 4 وچ ہوندا ہے تے صبح وچ تے ہے ہی ایک کے، تو ان دا جواب پہ دیندے نے مراد جلوس سے وہ ہے جو واقعہ ہو نماز کے آخر میں،
اگرچہ نہ سابق ہو سے اس کا غیر کیڑی نماز وچ صبح وچ وہی آخری ہے تو وہی پہلا ہے اے مطلب ہے بھی آخری تو مراد ہے جو آخر میں ہو خواہ اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو پہلے اس سے کوئی ہو یا نہ ہو بھلا ابھی اوکھے لفظ کو بول دیں واپس چلو اور بہرحال اور تک باری کھول دیں اس پاس اور بہرحال توجہ کر رہا جب نکیو انہیں اختلاف شروع ہوئی بہرحال جب پیش ہو جائے منافی کون نماز کا مفسد سلام سے پہلے بعد القعود قدر تشہد کے عبد و رسول سے آگے رسولہ سے آگے اور سلام سے انہاں وچوں کوئی پایا گیا جڑے پیچھے آئے نے تے پس مختار نماز کا صحت ہے مختار یہ ہے کہ نماز ہو گئی ہے واجب الادا ہے چونکہ سلام رہ گئے ہیں لیکن نماز اگر وقت نہیں یا وقت نکل گیا تو ہو گئی ہے وجہ اس لیے کہ نکلنا نماز سے فعل مصلی کے ساتھ واجب ہے علی الصحیح کی ہے صحیح ہے کہ یہ واجب ہے فرض نہیں ہے تو پھر کیڑی شے رہے گی او سلام بعض نے کہا ہے کہ فاسد ہو گئی نماز بنا کرتے ہوئے اس شے پر جو بیان کی گئی ہے کیڑی کہ انہو کہ بے شک اے فعل مصلی سے خروج فرض ہے عند الامام فعل مصلی سے او جنو خروج بے سنئی جو شک یار کمال جے توجہ کرے جے اے مسئلہ توڑ دیتا نے اور نئی نس امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ امام صاحب سے نس ہو کہ خروج بے سنئی کیا ہے اے گل کوئی نہیں بلکہ تخریج ہے حضرت ابو سعید بردعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 مسئلوں سے کن سے 12 مسئلوں سے اور سنا جائے وہ تھلا لکھیں عاشد مرض کرنا پیچھے پڑھے جائے بھی کبیر ہے کہ کوئی نہیں پڑھے اس لیے کہ امام سنا جائے امام صاحب دے نزدیک اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے جب قول کیا نماز کے فساد کا ان 12 مسئلوں میں بے ان 12 صورتوں میں نماز کے ہو گئے صاحبین نے آکھیا فاسد نہیں ہوئی تو امام صاحب فرمایا تو مگر تجھے جو امام صاحب نے قول کیا ان میں فساد کا 12 مسئلوں میں نہیں ہے وہ فساد مگر کس سبب سے فرض رہ گئے ہون عبد و رسول تو بعد کیڑا فرض رہ گئے اور نہیں باقی مگر خروج بھی سنو تو پس حکم کیا ابو سعید بردعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کہ خروج بھی سنو فرض ہے اس وجہ سے ایتھوں نہ اے مسئلہ کڈیا سمجھ دیو اور عندہما نہیں ہے فرض کون خروج بے سنے اور پیچھے آ گیا واجب الصحیح خروج بے سنے فرض نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ہوتا خروج بے سنے ہی کذالک اسی طرح یعنی کیا ہوتا تو البتہ متعین ہوتا اس شے کے ساتھ جو قربت ہے اور نہیں متعین اس کے ساتھ وہ قربت کون ہی وہ سلام ہی تھلے پوچھنا لکھے وہ قربت کیڑی شے ہے تو سلام پھر فرض ہونا چاہیے سی حالانکہ یہ خروج نہیں متعین سلام کے ساتھ صرف سلام نالی نماز تو باہر آ سکتے ہو متعین نہیں سمجھے اگر فرض ہونا ہوں تو مولوی جی سلام فرض ہوں کیونکہ قربت ہے تو حالانکہ نماز تو باہر نکلنا اے فرض نال اور سلام نال متعین با وجہ صحیح ہونے نکلنے کے گل نال حدث عمد نال اینج کر کے بندہ نکلے نماز ہو جاندی ہے صرف واجب رہ جاندہ ہے تو پتہ لگا بھئی
ਬਈ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਅਯਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਲਕਿ ਤਖਰੀਜ ہے کن کی تعالیٰ کو، یعنی اخذ ہے ان کا اور استنباط ہے ان کا۔ کیڑے مسئلے کو امام صاحب فرمایا نماز فاسد ہوگی تو حالانکہ فرض تو رہ کو نہیں گیا، پھر کیڑی شے فرض ہے جن دی وجہ تو نماز رہ گئی؟ تو نہ فرمایا کہ وہ خروج میں سنے۔ اے صرف اگے وضاحت کیتے نے بردعی نسبت ہے بردعا بے فتح با ودال تے این محملہ بردعا سکون را یہ شہر آذر بھی جان کا، جیسا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے لب اللباب کے اندر بیان کیا ہے۔ اچھا جی وہ 12 مسئلے جنہاں کو کتاب آئے گی یہ ویکھو پیچھے ویکھے سن۔ متیمم کا قدر تشاہد تو بعد اے چیزاں پیش آ گئی ہیں۔ صاحبین فرماندے نے نماز ہو گئی ہے، امام صاحب فرماندے نے ہوں کس وقت مسئلے پیش آئے؟ متیمم کا پانی دیکھنا کدوں؟ امام صاحب دے نزدیک، صاحبین دے نزدیک۔ مسح کی مدت کا پورا ہونا، موضوع کا اتارنا عمل قلیل کے ساتھ، کثیر نال تے پھر تو عمل کثیر بن گیا، عمل قلیل کے ساتھ کیا کرنا؟ بھاویں ایک اتار دے تے اس نال اور ہیں پٹی پھٹی کا درستگی کی وجہ سے گر جانا، امی کا قدر فرض قرات سیکھ لینا بائیں طور کے یاد آ گیا نسیان کے بعد یا حفظ کر لیا صرف سننے کے ساتھ۔ اب امام صاحب کے نزدیک فاسد ہے، صاحبین کے نزدیک اس لیے کہ تعلم یعنی یاد آ جائے یا صرف سنیا تے انہوں یاد ہو گیا ہے، کیونکہ تعلم ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر بار بار پکایا تو وہ عمل کثیر ہے، وہ اس وجہ سے ہوگا۔ پا لینا وجود و 100 بینت لفظ جو نکیو جنہوں کو نسخے ہے جے کپڑے کا پا لینا، ننگے کا اتنا کہ ستر کرے اس کے ساتھ اپنی شرم گاہ گرچہ مانگواں ہو۔ تو قدر نماز ننگے پڑھ رہا تھا، قدر تشہد کے بعد کپڑا مل گئے تو امام صاحب کے نزدیک قدرت پا لینا اشارے کرنے والے کا رکوع اور سجود پر۔ آگے سمجھیں سہب ترتیب کو نماز پڑھتے ہوئے اس وقت فائتہ یاد آ گئی، اثر پڑھ رہے تھے زور یاد آ گئی اپنے اوپر یا اس کے امام پر، اور وقت میں وسعت بھی ہے اور ہر ایک صاحب ترتیب بھی ہو، اے شرطن ہے۔ خلیفہ بنانا امام کا امی کو اس حالت میں قدر تشہد کے بعد۔ فجر کی نماز میں سورج کا طلوع ہو جانا کس وقت؟ قدر عصر کے وقت کا داخل ہو جانا جمعے میں کس وقت؟ معذور کے وقت کا نکل جانا کس وقت؟ اے جو 12 مسئلے مولوی جی جنہوں امام صاحب کی فرمایا صحیح کر کے پڑھے، آگے سمجھ۔ اچھا جی اگے چلو کہ اے جڑا ہے نا بھئی صاحبین دے نزدیک نماز تو ہوگی ہے، پیچھے چلو متن پڑھ دے پیسوں پیچھے گل رہ کسی نے پیچھے بھی صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟
اگر اس کے بعد کوئی فرض ہوتا تو اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہونا تھا، تو حالانکہ نماز سے نکلنا سلام کے ساتھ متعین نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی، تو لہذا بھی سلام فرض نہیں ہے، سلام فرض نہیں ہے۔ توجہ یار، تو لہذا فدلہ پس دلالت کرتا ہے یہ بس سلام دا فرض نہ ہونا، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ انہو کہ نماز سے نکلنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی بھی یہ نماز سے نکلنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ پس جب پیش آ گئے یہ عوارض جڑے پیشہ بیان ہوئے نے اور حالانکہ نہیں باقی اس پر فرض، تو ہو گیا جیسا کہ سلام کے بعد یہ پیش آئے، تو لہذا نماز اس کی اچھا جی۔ او فدلہ علی شرع نال ویکھیو قد یقالو، بعض نے کہا ہے کہ بے شک واجب ضروری ہے یہ کہ ہو کیا، اور نہیں صحیح یہ کہ ہو محرم جی۔ اے آمدن جڑا ہے نا حدث کرنے، اے کام جڑے پیچھے نے تو حرام نے جی، تو لہذا یہ اگر یہ نماز سے نکلنا مطلقاً واجب ہے، سلام کے ساتھ واجب ہے، یہ تو عبادت ہے، ویسے نکلنا وہ تو جو کام ہے وہ غلط ہے۔ یہ سوال اس پر ہے کہ پھر کیا ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے کہ واجب کیا ہونا چاہیے، وہ جیڑی شے شرن واجب ہے وہ عبادت ہوندی ہے، تے سلام تو علاوہ نکلنا پوں پاں کر کے جان کے یہ عبادت نہیں نا۔ ایک سوال ہے سنیا جی، ایشا بس اچھا جی۔ امام ابو سعید بردائی رضی اللہ عنہ کے بعد وہ شاگرد امام صاحب کے پیچھے پڑے جی، امام کرخی جو ہے نا جی، وہ غلطہ اور تغلیط کی ہے امام کرخی نے امام بردائی کی ان کی تخریج میں، انہوں نے ان پر تھوڑی سختی کی ہے کہ تسے کم کیوں کیتا، باوجہ عدم تعین اس چیز کے جو قربت ہے اور وہ کیا ہے، سلام ہے۔ وہ امام کرخی آندے نہیں، امام صاحب دے نزدیک قدر تشہد کے بعد ان عوارض کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا اس کی اور وجہ ہے، فرض رہ گیا یہ نہیں ہے بلکہ اور امام کرخی جڑی وجہ کڈی وہ سنو غور نال، پھر باب طہطاوی دی گل سنو۔ محض وجہ اس میں کس میں بے قدر تشہد کے بعد نماز ہو گئی کن کے نزدیک، محض وجہ اس میں وجود مغیر ہے، وجود بے ایسی شے پائی گئی ہے جڑی نماز دے منافی ہے، اس لیے نماز فاسد ہو گئی ہے، اس لیے ہے تا جے نماز دے وچ کہ باہر نکلا ہے، سلام تو پہلا وچ تے نماز دے اندر مغیر پایا گیا ہے، اس لیے مولوی جی نماز اے تو جی کڈی کنے ایشا بس وفی بحث، خود بابا شرم بلالی فرماتے اس میں بحث ہے۔ اچھا جی، وہ ویکھو اول آدم تعین ما ہوا قربتن، یعنی نکلنے کے لیے نماز سے، حالانکہ وہ سلام ہے، محض وجہ اس میں کس میں، یعنی کنہ دے نزدیک وجود مغیر کی، یعنی یہ معنی ہو جڑے پیچھے پڑے جے وہ 10 صورتاں نہیں مطلقاً جڑے پیچھے مفسد پڑے نے، یہ معنی مغیرہ للفرض ہیں، یہ معنی کیونکہ یہ اگر چیز پائی جائے نماز دے اندر تے نماز باطل ہو جاندی، جیسا کہ اقامت کی نیت، جیسا کہ قدر تشہد تو بعد کوئی اقامت دی نیت کر دے وے نا سلام تو پہلا، تے ان دے 2 دے 4 بن جان گے، 2 دے 3 دا اعتبار ہو گیا نا، پس برابر ہیں ان وجوہ کے پیدا ہونے میں اول صلاۃ اور آخر صلاۃ، اول صلاۃ اے پاویں قدر تشہد تو پہلے ہون
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਅਬਦੂ ਵ ਰਸੂਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਸਤ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੇ ਕਦਰੇ ਤਸ਼ਾਹੁਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਖੀਰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦਰੇ ਤਸ਼ਾਹੁਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਹੀ تو لہٰذا فاستوى فی حقہا اول الصلاۃ، یہ اول الصلاۃ تو مراد تکبیر تحریمہ تو لے کے قبض و رسول تو پہلے تک یہ سارا اول صلاۃ ہے، تو آخر و تو مراد قدر تشہد کے بعد سلام سے پہلے تک۔ اور جڑا کہ علامہ شروع ملالی علیہ رحمہ وفی ہے اون بحث تن دس دینے، یعنی یہ جو امام کرخی نے تغلیط کی ہے، اور غلط جو غلط تو تغلیط کسی نو غلط ثابت کرنا، کی کرنا باب تفیل ہے نا یار، اس تغلیط میں بحث ہے۔ وہ وجہ سنو، بابا تقریر کرن لگا جے، وجہ اس کی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے اپنے رسالے میں کیڑا کہ دخول فی صلاۃ فرض آخر، فرض ہے اس پر ایک نماز ختم کر کے ایک فرض ختم کر کے وہ دوجے فرض وچ داخل ہونا چاہتا ہے، ایک فرض ختم کر کے داخل ہونا چاہتا ہے جی۔ دخول فی صلاۃ فرض آخرہ جی، فرض ہے اس پر، فرض آخر دوسری نماز فرض، دخول فی صلاۃ فرض آخر فرض ہے اس پر، نہیں سمجھ آ رہی؟ اے میں زور دی نماز شروع کیتی ہے، میں نو 2 مثلاں تک لے گیا، میں نو اگاں عصر تو شام تک لے جانا وا، شریعت آندی نو مکا اگلے فرض وچ داخل ہونا ہی ہون۔ ذرا غور کریا جے، اگلے کیڑا فرض؟ عصر دا، تے جس لے میں عصر نو مغرب تک لے گیا تے شریعت آندی نو مکا کی کرنا ہے؟ اگلے فرض وچ داخل ہونا ہے، انہوں میں اگاں لے جا رہے ہیں تے شریعت آندی انہوں مکا ہون تے انہوں میں صبح صادق تک ٹور لیا ہے، شریعت آندی انہوں مکا اگلے فرض وچ داخل ہونا ہے۔ ہن واپس آؤ، انہوں نے اپنے رسالے وچ گل لکھی ہے کہ دخول فی صلاۃ فرض آخر، فرض ہے عبداللہ پر کہ پہلی مکائے تے اگلا فرض شروع کرے، یہ فرض ہے کہ کوئی نہیں؟ ہن اے جڑا عصر دے فرض وچ شروع ہونا ہے مولوی جی کندے وچ؟ اور مثال طور تے یہ نہیں حاصل ہو سکتا مگر بسبب نکلنے مولوی ابراہیم کے زور سے، ان زور تو نکلے گا تے یہ کس بغیر ہو سکتا ہے؟ ہن سنو قانون مولوی ندیم، اور وہ شے کہ نہ حاصل ہو فرض مگر اس کے سبب پس وہ فرض ہوتا ہے۔ اے تقریر کیتی ہے جو کر کے کہ وہ شے کہ نہ حاصل ہو فرض مگر وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ وہ شے یعنی زور سے نکلنا، وہ شے کہ نہیں حاصل ہوتا فرض عصر کا مگر اسی نکلنے کے ساتھ، لہٰذا یہ نکلنا فرض ہوگا۔ ہن سمجھ آ گئی جی؟ ایک قانون جی یہ ہن تقریر کیتی ہے علامہ شروع بلالی نے اپنے رسالے وچ تے بابے نے نقل کیتی، انج کر کے بھی فرض ثابت کر دیتا جی۔ بھی یہ تغلیط کیتی امام کرخی نے، ان دے اتے پھر بابیاں چڑھائی کر دیتی جی۔ اور اسی لیے فرمایا سید نے وفی قولہی، وفی با سنا کے نا علامہ شروع بلالی کیا کہ تے شرح کیتی نا سید باما بابیاں میں، اور نور الازادی
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਮਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਰਾਕੀ ਹੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ के फी बाहसुन कह के ना इन्होंने तईद की है उस शय की कि ज़िक्र किया उसको अबू सईद बरदई ने यानी खरूज बेसुन फ़र्ज़ इंदल इमाम और गामे के ओ जिसले मैं मौली मुदस्सर दी गल दी तकरीर करके कहांगी कि लेकिन इसमें नज़र है जी तो मैं इतराज़ कर गया ना कि नहीं कर गया तो वो जी दूजी गल सी जिन्हां दी उहदी मैं तईद कर गया ज़िमन विच बाबे ने इमाम करखी दी गल नकल करके ना ते बाद विच आखे वफ़ी बहसन कि आपने जो तकलीद की है इस पर इतराज़ है इहदे च बहस है तो इत्थों ज़िमन विच इमाम अबू सईद बरदई दी तईद कर गए ने कि नहीं कर गए यह गल पे समझाना अगे जी हुण होर जो गलतियां जिहड़ी पिछे सारी बास पढ़ीए ਉਹ ਤਕਬੀਰੇ ਊਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਊਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ और फासिद कर देता है नमाज को भी हमज़े का लंबा करना तकबीर में और कद्दम नल कलाम अलैह हमने इस पर पहले कलाम कर दी है जी भी उन्हें अल्लाह कह दिता इस नाल मुड्डो शुरू कोनी होनी तो नमाज दे विच किसी तकबीर च क्या तो की हो जाएगी फासिद हो जाएगी हुण वेखो बाबे री अंदर चलो साड़ी सुनो सुनाओ जी फासिद कर देगा उसको मद्दे हमजा फिर तकबीर जिक्र किया है नहर में 5-7 जुजियाँ जिक्र किया है नहर में इस मसले को अगर लंबा किया उसने इसम के हमज़े को इसम कौन इसमें जलालत या ख़बर के हमज़े को ख़बर कौन अकबर इसमें जलालत मुब्तदा है अकबर अकबर कह देता तो क्या हुक्म है और ये विच अगर आख्या थे और अगर तहरीमा में है तो हैं शारे नहीं बनेगा और खौफ है इस पर कुफर का अगर उसने कसद किया इस्तिफाम का अगर उसने वखीफ अलैहिल कुफ्र इन कान कासिदल इस्तिफाम अच्छा जी काला फिल मेराज हाजा मिन हैसु ज़ाहिरे ये ज़ाहिर के एतबार से है क्योंकि हमज़ा किसके लिए होता है इनकार के लिए वज़न हमज़ा इस्तिफ़ाम है ना ये वज़न इनकार के लिए और तू सबक नहीं पढ़ेगा मतलब की होंदा है इनकार के पूछा जा रहा है और तू रोटी नहीं खानी मतलब कि इनकार है हुण समझ आया छुट्टी नहीं लैनी तू हुण समझ आई बे असल जो है ना इस्तिफाम इसकी वजह किसके लिए इनकार के लिए अच्छा जी बे ये भी काम ना कर भी कर तू तो क्योंकि हमज़ा इनकार के लिए वज़न बहरहाल इस हैसियत से कि अन्नहु यजूज़ो जायज़ है ये कि हो तकरीर हमज़ा तकरीर के लिए भी होता है गल पक्की करने वास्ते और क्या तेरा अब्बा नहीं है यानी अब्बा है और तू नहाता नहीं मतलब कि नहाता है भी फिर जो नहान लगा है तू नहाता नहीं सा पहलों तो मतलब की है नहाता है भी ये तकरीर वास्ते भी होंदा हमज़ा है सुनिया जी तो मौलवी जी जेकर तकरीर वास्ते होवे तो फिर फला यल्ज़मुल कुफ्र क्या अल्लाह बड़ा नहीं है मतलब यकीनन है अगर ये माना है तो हुण कुफर नहीं हुण उतां पे मेराज में ये वजाहत की है भाई इस ज़ाहिर के एतबार से यह है कि कुफर का खौफ है हाँ अगर वाक़यातन वो इस्तिफ़ाम कर रहा है तो पक्का काफिर है अगर वो तकरीर कर रहा है मौलवी जी तो कुफर नहीं इसलिए दरमियानी बात की कि इस पर कुफर का खौफ है सुनिए जी गल जी व ताबिअहु फिल इनाया अच्छा जी फिर फरमाया और जिक्र किया नहर में
پھر فرمایا اور اگر مد کی اس نے اکبر کی با کی تو لا وکیلا منتقا قال الحلبی ظاہر اس کا ترجیح ہے کس کو اور مد کیا ہا کا اللہ یہ خطا ہے سنیں ایشا بس بہرحال مد کرنا لام کا اللہ پس حسن ہے یہ چنگا ہے جب تک نہ نکلے اپنی اور حد اس کی یہ ہے یہ کہ نہ مبالغہ کرے اس حیثیت کے ساتھ کہ پیدا ہو جائے اس اشباع سے الف لام اور ہا کے درمیان اللہ اتنا لمبا کیتی جائے ہاتھ لام دے وچکار کی ہو جائے ایک اور الف پیدا ہو جائے جی اچھا بھائی بابے ہوں مسئلہ آ کے فسدا اتنے کہ اسی جو کچھ پڑھن تو پہلوں کر لینے ہیں ہو جاتا ہے پک تو جس ویلے پڑھی دا ہے تو پھر سمجھ کو نہیں لگتی ایسا رولا ہے سمجھتے پے ہو نا ورنہ انہیں بھی اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے ہوں ساڈیاں اذاناں جہڑیاں نے جی پوری دنیا تو چنگا لمبا کام ہے ایویں جس ویلے جنازہ پڑھانا بندے چوکھے نے سارے لمبا اللہ اکبر کر دیں سارے کیوں نہیں کر رہے یہ تو کام نکل گیا کیونکہ کھڑی زبر ہے کی ہے کھڑی زبر ہے مد تو نہیں ہے کہ ڈنگی جی تو یہ کنا کو لمبا کرنا ہے جی لیکن ہوں یہ بھی کہ بھی ہوں چونکہ اسی یہ پہلو آتا مولوی جی پہ چکیاں نے ہوں چھڑنے والے پاسے کام اوکھا ہوا کھڑا اللہ اکبر انہیں تو اور بیٹھا ہو کہ جو اور نہیں پڑھیا جو نہ پڑھیا سے لیکن صرف انہیں متن پڑھیا سی انہیں کیونکہ کافی عرصے سے تو میں بھی گواہ ہوں صرف متن نہیں پڑھ دے شرح کو نہیں سن پڑھ دے اس واسطے جی کوئی رولا نہیں جی اچھا جی توجہ ہے بچوں الف نہ پیدا ہوئے فین فعلا پس اگر اس نے لمبا کر دیا کورے ہاں تو مکرو ہو گیا اور نہیں فاسد ہوگی نماز مختار یہی ہے فاسد نہیں ہوگی لیکن کی ہو گیا تو مختار جی تے آکھے تو دوجی جانب بھی ہوں کہ نہیں ہوں بے مختار اے وے تو اتنے پھر غیر مختار بھی نال ہوں اچھا جی اگر اس نے مقرر کیا را کو بائیں طور کے اس نے ارتعادہ کپ کپی تاری ہو جانی بائیں طور کے حرکت دی اس نے اپنے زبان کی طرف کو پس پیدا ہو گیا اس سے را کا تکرار کی نہ وہ نہیں آخنا انج میں وکھرا کے تا واسطے سمجھانے واسطے کیا کی مطلب بر کہ تکرار ہو گیا نا تو اگر پس ظاہر یہ ہے کہ اگر تکرار کیا اس نے را کا کتنی مرتبہ تو افسادہ ہا یہ تکرار نماز کو اس لیے کہ نطق بحرفین مفسد ہوتا ہے انہیں بھی مولوی جی خطرناک گل ہے جی چنگے پلے کرم والے کر کر دیں جی بابا عثمان پریشانی تا ہے نا کہ بھی جس لے مسئلے جے پڑھے نہیں سن تو پہلوں بہت کچھ سکھ چکے سن تو ہوں جلے مسئلے سامنے آتے ہیں تو ٹکر لگ جاتی ہے یہ لگتی ہے یہ آتے ہیں ذہن چ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جی یہ مطلب جی لیکن گل تو یہی جی ہوں پڑھتے پہ مننا تو یہی ہے جی پہلا جو کوئی سی وہ تو بغیر پڑھیا سی انہوں چھڑنا پینا ہے کہ نہیں چھڑنا پینا تاں تو پھر دین دے عالم ہوئے تو جو انہوں پڑھی رکھے پھر پڑھے تو فائدہ کو نہیں جی بر اللہ اکبر یہ ہوں دیکھو نا جی جب تک کوئی قرآن پاک صحیح نہ پڑھے ہوئے پیرو تو نماز ہی کسی اور نظر کر اس کو کہ اگر فتح دیا اس نے راہ کو اکبارہ اور مدہ اور اس نے لمبا کر دیا اکبارہ
ظاہر عدم فساد ہے، ظاہر لاغتفار الخطائے فی الاعراب فی القراءۃ علی المفتى بہ، باوجہ آ جانے حاصل کرنے خطا کے قسم اعراب میں، بے ساکن کرنا سی تو انہیں زبر پڑھ دیتی قراءت میں مفتى بہ پر، لیکن بے کم تو ٹھیک نہیں نا، اور مد بے انفراد ہی لا یفسد، ویسے مد بھی کلی فاسد نہیں کرتی، تے کوشش بھی انج کرے گا تے بھی غلط ہو گیا جی اگے ٹرو جی۔ اور قرات کرنی اس کی کہ نہیں یاد اس کو مصحف سے، اس نے فرض پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سامنے کھلا ہے تو تھلے لکھا بھی مطلقاً مراد ہے محراب تے وے کس طرح بھی کہ کوئی صفحہ ٹنگے ہے اس تے مثلا 4 کل لکھے نے سامنے، انہوں یاد کوئی نہیں تو ویخ کے پڑھ سکتا ہے، تو انہیں ویخ کے قرات کیتی ہے تو اندے نال کی ہو جائے گا؟ بولو، اور مفسدات نہیں پہ چل دے کہ تھے آگے ساس ہو گئے، ویخ کے جڑا پڑھدا پہ مصحف سے، اگرچہ نہ اٹھائے اس کو، اگرچہ اٹھائے نہ سامنے پڑھاؤ تب بھی یہ فساد کیوں ہے؟ باوجہ تلقی کے اپنے غیر سے، یہ غیر سے تلقی کا، تلقی میں نہیں قبول کرنا، یہ مصحف سے کیا کر رہے ہیں؟ تلقی کر رہے ہیں، اس لیے اور بہرحال جب ہو وہ حافظ لہو اس کے لیے، کل ہو اللہ پڑھ رہا تو سامنے لکھی تو زبانی یاد بھی ہے، اور نہیں اٹھایا اس نے مصحف شریف کو تو اب فلا تفسدو، اب کیوں؟ عمل کثیر بھی کوئی نہیں ہے تے تلقی بھی کوئی نہیں ہے، عمل اور انتفاع عمل بھی اٹھا کے کرنا، برکے تھلنے رکھنا عمل کثیر ہے نا، اے بھی نہیں تو تلقی بھی، کیونکہ وہ تو زبانی پڑھ رہا تو نظر اس تے پہ گئی ہے جی۔ انہوں نے ذرا دھیان پڑھو، لمبی گل جی ذرا پلا ہو جائے۔ او قرات ما لا یحفظہ، یعنی مطلقاً برابر ہے کہ ہو وہ، اور یہی ظاہر الروایہ کن سے، اے گل مک گئی۔ بعض نے کہا ہے فتوے کی لاؤتے نہیں دیوی دے، سنیا جی، مطلب صفحہ نمبر کٹ کے بخا دے کی لاؤتے انگل رکھ لو جی میں یہودیاں رکھی سے سونے کو آ کے انگل ہوتے، تو جناب عبداللہ بن سلام نے ہاتھ مارا پیچھا ٹان آ کے لکھا ہے، یاد ہے واقعہ پڑھے سے، چلو جڑے میں آ جاندہ پہ جی وکیل ہوتے انگل سے رکھی تھا کو پڑھنا شروع کر دیتا جی۔ اور بعض نے کہا ہے نہیں فاسد ہوتی جب تک نہ پڑھے اندازہ، اینا ویخ کے پڑھیں ان دے اندازے جنہ، تو پھر بعض نے کہا ہے نہیں فاسد ہوتی جب تک نہ پڑھے اندازہ، اور یہی اظہر ہے جیسا کہ حلبی میں اور تابع ہوئے اسی کے سقب الانہر میں۔ اچھا جی، اے امام صاحب دا فتوی بنماز کی ہوگی ہے، اور اندہما نماز عبدالعلیم کی تامہ ہے، جل ویک کے پڑھے نا تو نماز صحابین دی دلیل کی ہے، اس لیے کہ یہ ویک کے پڑھنا، اس لیے کہ یہ قرات عبادت ہے جو مل گئی ہے دوسری عبادت کے ساتھ، اور وہ نظر کرنا ہے مصحف میں، قرات بھی عبادت ہے تو مصحف نو دیکھنا بھی، یہ تو عبادت نال عبادت مل گئی ہے تو نماز تام ہو گئی ہے جی۔ اور اسی لیے ہے پڑھنا مصحف میں افضل پڑھنے سے غائباً، غائباً دا کی مطلب بس زبانی پڑھنا ہے، ان نال ویک کے پڑھنا افضل ہے۔ ہاں صاحبین فرماندے نے بھی مکروہ ہے، مگر یہ کہ مکروہ ہے یہ کام کیڑا ویک کے پڑھنا نماز میں، باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے وہ کیے
وہ تشبو ہے کس کے ساتھ؟ وہ ویک کے پڑھتے سن. جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے اے تہے اندہما جی، لیکن ہون آکھن لگے نے اے جڑا آکھیا نے نا بھی تشبو اہل کتاب نالے اس واسطے ویکھ کے پڑھنا نماز وچ کی مکروہ ہے. اس اتے سوال ہے، اس اتے یہ ذرا گل بڑی کم دی جے پلے بنیا جے بھی ہر جگہ تشبو دی وجہ تو شاید چھڈی دی نہیں. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ تشبو اہل کتاب کے ساتھ نہیں مکروہ ہر شے میں، ہر شے میں، کیونکہ ہم بھی کھاتے ہیں جیسے، ہم بھی پیتے ہیں جیسے. معاذ حرام تشبو ان کے ساتھ ان کاموں میں جو ہے کیا ایشا بس ہے، اور ومار وہ کام کے قصد کیا جا ان کے ساتھ تشبو کرنے کا اے مضموم نے بے پینٹ اس واسطے تنی ہے بھی وہ چاچے ری پاؤندے نے جی تے گال چٹائی بھی ہے. کالہ قاضی خان فی شرح جامع صغیر. سنی جے گل بھی جڑے کام شریعت دے خلاف تے انہاں دے پیچھے او حرام تے مضموم نے جی. انج نہیں بھی چونکہ وہ بھی بس چ بہندے نے ساڈے واسطے بس چ بہنا مکروہ ہو گئے، انج نہیں بھائی. لہذا فعلا ہذا اس پر اگر نہ قصد کرے تشبو کا، اور قرآن ویکھ کے پڑھے، قرآن شریف نماز وچ ویکھ کے پڑھے تے اہل کتاب نال تشبو کا قصد تو نہیں مکروہ ہوگا اندہما جیسا کہ باہر میں ہے. سنیوں گل ہن امام صاحب دے نزدیک مولوی جی ویکھ کے پڑھے تے کیوں فاسد ہے؟ صاحبین دے نزدیک تے کہ فاسد نہیں، فاسد تے امام صاحب دے نزدیک دو دلیلاں نے، ذرا غور نال سنیں جی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے نماز کے فساد میں دو وجہ ہیں. ایک ان کی یہ کہ اٹھانا ہے مصحف کو اور نظر کرنی ہے اس میں، کتنے ہو گئے؟ اور ورقوں کو الٹانا ہے تے اے تین مل کے تے عملے کثیر نے، اس لیے نماز فاسد ہو گئی. سنی جے گل ہن آندے نے کدے اے دلیل ہوے فساد دی، کدے فساد دی کی عمل کثیر. تو اور اس پر اگر ہو مصحف رکھا ہوا اس کے سامنے اور وہ اس کو اٹھائے بھی نہ اور ورقے بھی الٹ پلٹ نہ کرے جی، ایک صورت، یا پڑھے لکھا ہوا کس میں، تو اب نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ دلیل کوئی نہیں. کیڑی دلیل سی؟ وہ تو کوئی نہیں پایا گیا. اس دلیل کے مطابق عمل کثیر نہیں پایا گیا، لہذا نماز فاسد. دوسری دلیل ثانی یہ ہے کہ نماز فاسد اس لیے کہ یہ تلقی من المصحف ہے، یہ پس ہو گیا جیسا کہ تلقی کرے وہ کس سے، وہ دوجا پڑھ رہے تھے نال نال پڑھے نماز جتے نہیں ٹھیک، اور یہ تلقی غیر سے، یہ تو منافی ہے کس کے. ہوں اگر اے دلیل بنائیے، یہ دلیل واجب کرتی ہے برابری کو اٹھانے کے درمیان اور اس کے غیر کے پاویں اٹھائے تو پاویں نہ اٹھائے، بار صورت تلقی پائی گئی ہے، تلقی پائی گئی ہے جی. سنیوں گل، پس فاسد ہو جائے گی کل حال کے ساتھ، اور صحیح یہی ہے جیسا کہ کافی میں ہے کہ امام متن جوی تلقی کی او اگرچہ نہ اٹھائے اس کو، نظر آیا متن باوجہ تلقی کے اپنے غیر سے. اے گل. اچھا جی مسئلہ نمبر 9 جی، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا، اور اگر نہ ہو وہ قادر مگر قرات کرنے پر مصحف سے، بھی وہ بیک کے پڑھ سکتا تو زبانی انہوں ہوندی کو نہیں، تو قانون ہے لا یجوز لہ ذالک، اور نماز پڑھے بغیر قرات کے، اس لیے کہ یہ کون ہے؟ امی ہے. باقی نہیں فرق امام کے درمیان اور منفرد کے درمیان جیڑا بھی ہوئے، اور مقید کرنا ہدایہ کا امام کے ساتھ، یہ قید اتفاقی لگائی ہے. منفرد ہوئے تاہم یہی مسئلہ ہے جی.
اچھا جی، من مصحفن کی مصحف سے مراد ایک تو نا پورا قرآن شریف یہ نا ہے قرآن شریف دا مصحف شریف، مراد اس سے وہ شے کہ لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی شے کس سے بے تو مراد عام ایک ورقہ ہی پامے ہوئے جیسا کہ نہر میں ہے، پس شامل ہے اس صورت کو کہ اگر پڑھا اس نے کس سے، اور یہی صحیح ہے، اور اشارہ کیا اسی کی طرف بے قولیوں بھائی لم یحمل، اگرچہ اس کو ایک ہی ہے بے نہ اٹھائے بھی سامنے لکھے ہے جی۔ اچھا جی، او دیکھو او لانتفاع العمل بتلقی، او تے متن اسی اگر حافظ ہے، او حافظ دا مطلب پورا حافظ نہیں بھی جڑا پڑھ رہا او یاد ہے تو ہن بھی فاسد نہیں، کیوں بھائی؟ یعنی قرات اب منصوب ہے اس کے نہ کہ اے نہیں ہے گا جی، سنیں آگے چلو جی، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو ادا کرنا رکن کا، جیسے رکوع یا امکان رکن کا، خود پورا رکن ادا کرنا یا اتنی دیر میں رکن ادا ہو سکتا ہے، یعنی گزرنا زمانے کا جو گنجائش رکھتا ہے رکن کی ادائیگی کی، وہ دو صورتیں نے، پورا رکن ادا کیتا اور اگلیاں صورتیں کہ میں رکوع پورا یا قرات لمبی کر رہا ہے تو 3 تسبیحاں دی مقدار اے واقعہ پیش آ گیا، تو اے وقت ہے جس میں رکن ادا ہو سکتا ہے، پہلے انہوں پکاوانا پھر اگر ٹریے کہ بھی اس نے کیا کیا، نماز کو فاسد کر دیتا رکن کا ادا کرنا یا رکن کی دیر، اگلا کام ہو جائے کیڑا، باوجود کھل جانے عورت کے، شرمگاہ ننگی ہو گئی کتنی دیر، رکن کی ادائیگی پوری یا رکن کی مقدار، تو نماز کیا ہو جائے گی، بول چاہ، یا نجاست مانعہ کے ساتھ، یا رکن کی ادائیگی یا رکن کی مقدار نجاست لگ گئی تو نماز پردہ پیسی نجاست ڈگی فٹافٹ چھنڈ دیتی پھر تو ٹھیک ہے، اور نماز پڑھدا کسے لا کے سکا گویا سر تے رکھ دیتا ہیں تو مولوی سمان یکدم کر دیتا تو ہن ٹھیک ہے، تو جے 3 تسبیحاں دی مقدار ہوتے سر تے فاسد ہو گئے جے، مطلب جے بچ لیا کو اس پا دیتا جی، چلو جی بھئی اب اوکے داغ ترنی کر لے جی، ہمیں لے وجود المنافی بوجہ پائے جانے، کیونکہ ستر کشف عورت بھی نماز کے منافی، نجاست بھی، پس اگر دفع کر دیا اس نے نجاست کو، نجاست کے گرنے کے فوراً او بے مجرد ہے، صرف نجاست کے گرنے کے ساتھ اور نئی اثر نجاست کے لیے سکی سی تو فٹ سٹ دیتی تو ہن بھی نماز فاسد، یا پردہ کر لیا اس نے اپنی شرمگاہ کا، شرمگاہ کے صرف کھلنے کے ساتھ، کھلی تو اجے 3 تسبیحاں دی مقدار نہیں تو فوراً تے فلا یضرہ، یہ اس کو او دیکھو او میں زامن یاساؤ ادا رکن، سنیں پس اگر ہے وہ رکن طویل میں، کیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ گنجائش رکھے رکن کی کس کے ساتھ، کس کے ساتھ، بول دینا بے سنت ہی بلاؤ جے، اور وہ اندازہ ہے 3 تسبیحوں کا، اور وہذا مذہب ثانی، یہ مذہب ثانی ہے اور یہی مختار ہے۔ ایدے دیکھو ایک رکن دی مقدار مولوی جی رکوع گیا، اللہ سدھا پہنچ گئے نا، یکدم کھڑا ہو جائے، فرض پورا ہو گیا کہ کو نہیں ہو گیا، یہ بھی رکن دی مقدار ہے، تے سنت مقدار بے رکوع وچ کی کرے کم از کم، اے مقدار رکن دی سنت کو کھانے چ پئی جے، ورنہ پڑھیا نہیں جے بے سجدے وچ ہے اے کر کے اٹھ پو سجدہ کہ کو نہیں ہویا، حالانکہ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی چیزی، تو یہ وے کہ بھی یہ 2 نے رکن دی مقداراں، ایک یہ بھی جڑا وہ مشہور ہے لیکن دوسرا ہے بھی رکن دی مقدار سنت دے مطابق، وہ کنیاں نے اے
کہ مراد یہ ہے کہ گنجائش رکھے وہ اپنی سنت کے ساتھ، اور وہ کتنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں نا، کیونکہ تسبیح رکوع سجود یہ بکھریاں نے مولوی جی، وہ پھر مشترکہ جا لفظ بول دیں فقہا کیڑا؟ نہ سبحان ربی الاعلیٰ تے نہ سبحان، بھی اے نہیں بول دے کیڑا بول دیں نے؟ اے مطلب ہے بھی سبحان اللہ، اگرچہ ان نالوں مطلب لفظ تھوڑے نے لیکن مراد 3 تسبیحاں بھائی۔ اور یہ مذہب ثانی اور یہی مختار ہے کہ رکن دی مقدار 3 تسبیحاں دے برابر، رکن دی ہن راز کھلا کہ نہیں بے رکن جڑا ہے نا رکوع وہ تو صرف اڑیا تو یکدم سیدھا ہو جائے تو کی ہے ہو گیا جی، تے 3 تسبیحاں دی مقدار سنت ہے، اے مطلب ہوندا ہے جی۔ اچھا جی، ماں کشف العورت خلاصہ قانون سنیا جی بھائی، خلاصہ کشف کثیر کی وہ کشف کثیر ہوندا ہے بے عضو دی چوتھائی کھل گئی، جڑا پیچھے پڑھیا ہے کہ پھر دوبارہ پڑھی انہوں اللہ کشف کثیر زمان کثیر میں، زمان کثیر کنا اے مدر ہے، اے کی ہے ان دنوں کی ہو جائے گی، اور کشف قلیل کی چوتھائی تو کٹ، قلیل وقت میں یہ کیا ہے؟ غیر مدر ہے، جیسا کہ کشف کثیر قلیل مدت میں کی اور قلیل کثیر مدت میں، ایک مدر ہی تے 3 مدر نہیں جے بھئی، ربو دے مطابق رکن ننگا ہے نا، ربو دے مطابق عضو ننگا ہے تے 3 تسبیحاں دی مقدار ننگا رہے تو ہن نماز اس دے خلاف نہیں، مثلا چوتھائی تو کم ننگا ہے تے تھوڑی دیر ننگا ہے ہن بھی فاسد نہیں، چوتھائی دے برابر ننگا ہے لیکن 3 تسبیحاں تو کٹ تو اس نے کج لیا ہے تو ہن بھی تے چوتھائی تو کٹ ننگا ہے تے 3 تسبیحاں دی مقدار ننگا رہا ہے تے نماز ہن بھی سمجھ آ گئی جے بلا جے اگر ٹرو۔ اور مراد کشف عورت سے وہ ہے جو شامل ہے عضو کی چوتھائی کے ننگے ہونے کو، اس سے پامیں پورا ننگا ہے تو جاؤں دی چوتھائی ننگی ہو، سنیا جی، او مع نجاست مانعت یا نجاست اگرچہ سمجھئیے آندھنے نجاست مانعہ دے وچ بھی اور حاصل ہوں گی صور مذکورہ کشف میں، یہاں بھی 4 صورتیں نہیں بیان کی تھی ہیں، نجاست مانعہ تے رکن دی مقدار رہی ہے تے نجاست تھوڑی ہے درم تو تے تھوڑی دیر رہی ہے تامی تے تیسری کی صورت سی نجاست مانع ہے تے تھوڑی دیر رہی ہے تے نجاست مانع نہیں تے زیادہ دیر رہی ہے تے ہن بھی آگے جی سمجھے وہ 4 صورتاں اگے جی تے او ہے نا او ساتارا عورتہ جی ان دی مثال دیں دینی مثال اس کے کہ چلی ہوا کی انہیں بدی سی چادر ناف تک تے اتے قمیض کوئی نہیں مثال طور تے تو پس ننگا کر دیا ہوا نے کس کو عورت کو یا ننگی ہوگی عورت اس سے پس ڈھانپ لیا اپنی شرمگاہ کو فوراً تو فلا تو اس کو یہ نقصان نہیں دے گا یہ نقصان ہے اچھا جی چلو جی جب حاصل ہوں یہ مذکورات چلو جی جلوس اخیر سے پہلے مقدار تشہد جلوس اخیر سے پہلے مگی گل اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو بھی
لمبا کرنا حمزے کا تکبیر میں، اور یہ سارے بکھرے بکھرے مفسد نہیں، اور قرات اس حصے کی کہ نہیں یاد اس کو، لیکن قرات کس سے؟ مصحف شریف سے، اور ادا کرنا رکن کا یا رکن کے امکان کا، وہ 3 تسبیحاں، کشف عورت کے ساتھ یا نجاست مانعہ کے ساتھ،